بھیانک سزا۔ سردیوں کا موسم تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ میری گاڑی بہت سلو سپیڈ سے وحشت ناک پگڈنڈیوں سے گزر رہی تھی۔ راستہ طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا تھا۔ میرے پہلو میں میری خوبصورت جواں سال محبوب بیوی بیٹھی ہوئی درد سے کراہ رہی تھی۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تھے، لیکن اس منحوس رات میں کوئی بھی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میری بیوی تانیہ کی پریگننسی کے آخری ایام تھے۔ میری اور تانیہ کی شادی لو میرج سے ہوئی تھی، جس پر ہمارے گھر والے ہم سے تقریباً ناراض ہی تھے۔ انہوں نے ہماری ضد کے آگے ہتھیار پھینک کر ہماری شادی کروائی تھی۔ میں اور تانیہ سمجھتے تھے کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ ہماری خام خیالی تھی۔ شادی کے بعد میری امی کا تانیہ کے ساتھ رویہ روایتی ساس سے بھی بڑھ کر بہت سخت تھا۔ تانیہ کی ہر بات پر میری امی پورا گھر سر پر اٹھا کر غصہ کرنے بیٹھ جاتی تھی۔ میرے گھر والے تانیہ کی ہر بات، ہر کام میں نقص نکالتے تھے۔ تانیہ ہر بات میری وجہ سے برداشت کرتی اور کسی صورت بھی وہ مجھ سے کوئی شکایت نہیں کرتی تھی۔ میرے گھر والوں کی طرح تانیہ کی فیملی بھی مجھے اپنا پسندیدہ داماد نہیں سمجھتی تھی۔ جب تانیہ کو چھوڑنے کے لیے میں اس کے گھر جاتا تو تانیہ کی امی کبھی بیٹھنے کا مروتاً بھی پوچھتی نہیں تھی۔ اگر 2 سال سے ہماری شادی قائم تھی تو میرے اور تانیہ کی برداشت کی وجہ سے۔ یہ 2 سال ہماری زندگی کے بدترین سال تھے۔ تیسرے سال ایک نیا بکھیڑا کھڑا ہو گیا۔ شادی کے 3 برس گزر جانے کے باوجود ہماری کوئی اولاد نہیں تھی اور اب میرے گھر والوں کو ایک وارث چاہیے تھا۔ بچے کی خواہش تو مجھے اور تانیہ کو بھی تھی، لیکن امی کا مطالبہ پورا کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ امی کا کہنا تھا کہ اب اس منحوس ماری تانیہ سے مجھے کوئی اولاد نہیں ملنے والی، مجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ اور سب سے دلچسپ اور عجیب بات تو یہ تھی کہ نائلہ آنٹی تانیہ کی امی بھی تانیہ کو یہی سبق پڑھاتی تھی کہ تانیہ کو مجھ سے طلاق لے لینی چاہیے۔ ان حالات نے ہم دونوں میاں بیوی کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ انہی ٹینشن کے دنوں میں تانیہ نے مجھ سے کہا، جواد، ہمیں اولاد کے لیے اودھے لال شنکر کے دربار میں جانا چاہیے، وہاں سے کوئی نامراد ہو کر واپس نہیں آتا۔ تانیہ کی بات سن کر میں حیرت و غصے سے بولا، تانیہ، میں ایسی تہمات پر یقین نہیں کرتا۔ جب ہماری قسمت میں اولاد ہوئی تو ہمیں مل جائے گی، اور مجھے تم پر حیرت ہو رہی ہے کہ تم ایسی باتوں پر یقین کر بیٹھی ہو۔ جواد، پھر بھی تم سوچو تو۔ تانیہ نے کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات فوراً ہی کاٹ دی۔ تانیہ، ایسا ناممکن ہے، تم یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو۔ یہ سن کر تانیہ کا موڈ آف ہو گیا اور وہ کچھ کہے بنا خاموش سی ہو گئی۔ یہ فرسٹ ٹائم ہمارے درمیان بحث ہوئی تھی اور مجھے افسوس بھی ہونے لگا۔ 2 دن بعد تانیہ اپنے میکے والوں سے ملنے کے لیے جانا چاہتی تھی اور میں اس کو چھوڑنے اس کے ساتھ گیا۔ ہم جیسے ہی تانیہ کے گھر میں داخل ہوئے، اس کی امی بولی، تانی بیٹا، شکر ہے تم آ گئیں، مجھے تم سے بہت ضروری باتیں کرنی تھیں اور تمہاری یاد بھی آ رہی تھی۔ ایسی کیا ضروری بات کرنی تھی امی جان کو، یہ میں نہیں جانتا تھا۔ تانیہ میرے ہمراہ اپنی امی کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، بیٹھو یہاں۔ نائلہ آنٹی نے تانیہ سے کہا۔ مجھے یوں اگنور کر دیا جیسے میں وہاں پر ہوں ہی نہیں۔
برا تو مجھے بہت لگا، لیکن میں تانیہ کی خاطر برداشت کر گیا۔ وہ بولی، بیٹا، مجھے تمہارا مرجھایا ہوا چہرہ اب دیکھا نہیں جاتا۔ سسرال والوں نے تم پر ظلم کا پہاڑ توڑ رکھا ہے، اور سب سے بڑھ کر تمہارے شوہر کو تمہارا بالکل خیال نہیں ہے۔ تم خود پر نظر ڈالو، تم کتنی خوبصورت ہو، تمہارے ایک اشارے پر کنوارے لڑکوں کی لائن لگ جائے گی۔ تمہارے شوہر میں جو کمی ہے وہ کسی صورت دور نہیں ہو سکتی، اور پھر تم اولاد سے بھی محروم رہو گی۔ میرے پاس کئی لڑکوں کی تصویریں ہیں جو کہ اب بھی تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تم ان میں سے کسی ایک کو پسند کر لو اور درد بھری پریشان کن اس زندگی سے نجات حاصل کر لو۔ واٹ ربش! یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ تانیہ میری بیوی ہے اور آپ اس کے لیے لڑکے دیکھ رہی ہیں؟ یہ کیا بکواس ہے؟ غصے کی وجہ سے میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ پایا اور نہایت بدتمیزی سے بولا، لیکن نائلہ آنٹی پر میری باتوں کا رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ وہ پرسکون لہجے میں مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، تانیہ آج تمہاری بیوی ہے، کل نہیں ہوگی۔ میں نے تو سرے سے اس شادی کو مانا ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھے روز اول سے پتا تھا کہ میری بچی تم جیسے جاہل لوگوں کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ میں اس وقت ان کی چھت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس لیے میں نے ان سے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا اور تانیہ کو کلائی سے پکڑ کر گھر سے باہر لے آیا۔ مجھے اس کی ماں پر حیرت ہو رہی تھی۔ تانیہ مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرے دماغ میں اس وقت آندھی چل رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد میں نے گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہوئے تانیہ سے پوچھا، عہدے لال شنکر کا دربار کہاں ہے اور کون سی جگہ ہے؟ میری بات سن کر اس نے حیرت و خوشی سے مجھے دیکھا اور بولی، تم جانے کو تیار ہو؟ میں نے کہا، بالکل، لیکن تم پہلے یہ رونا دھونا بند کر دو پلیز۔ تانیہ نے جلدی سے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھے اور مجھے راستہ سمجھانے لگی۔ دربار میں کافی لوگ آئے ہوئے تھے جو کہ چڑھاوے چڑھا رہے تھے، منتیں مانگ رہے تھے۔ میں نے بھی 1000 کا چڑھاوا چڑھایا اور تانیہ نے وہاں دعا کی اور کوئی منت مانگی اور دربار سے ایک چٹکی مٹی اٹھا کر کھائی۔ پھر میں اور تانیہ واپس آ گئے۔ گھر میں میری امی نے شور مچایا ہوا تھا، لو جی، اب ان لوگوں کو سیر سپاٹوں کی پڑی ہوئی ہے، گھر کی ذمہ داریوں کا کسی کو احساس نہیں ہے۔ اب میں ان بڈھی ہڈیوں سے اس گھر کے کام کروں؟ ایک بیٹا خدا نے دیا ہے اور وہ بھی جوروں کا غلام۔ میں امی کو چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا اور تانیہ جلدی جلدی سارے کام سمیٹنے لگی۔ 2 دن بعد پورے گھر میں ایسی ہی بوریت چھائی رہی۔ آفس سے واپس گھر آنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ خیر، جیسے تیسے کر کے وقت کا پہیہ چلتا رہا اور پھر دوسرے ماہ تانیہ نے خوشخبری سنا دی، جسے سن کر پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ تانیہ جس کو ہر پل جلی کٹی باتیں سنائی جاتی، کام چور ہڈ حرام جیسے خطابات سے نوازا جاتا، اب اسی تانیہ کو سر آنکھوں پر بٹھایا جا رہا تھا۔ میرا اور تانیہ کا صبر رنگ لا رہا تھا۔ مجھے اپنے بچے کو گود میں کھلانے کے کچھ ہی دن رہ گئے تھے اور سارے خاندان والے تانیہ کا بہت زیادہ خیال کر رہے تھے۔ ایک دن تانیہ نے مجھ سے کہا، جواد، میں ایک مرتبہ پھر عہدے لال شنکر کے دربار میں جانا چاہتی ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، تانیہ، ہم ولادت کے بعد چلے جائیں گے۔ نہیں،
میں آج ہی جانا چاہتی ہوں جواد، پلیز نا میری بات مان لو، دربار یہاں سے زیادہ دور نہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، ان کے دربار میں ایک مرتبہ پھر حاضری دینا چاہتی ہوں، پلیز۔ تانیہ ریکویسٹ کرتے ہوئے مسلسل مجھے فورس کر رہی تھی اور میں بھی اس کی باتوں کے آگے بے بس ہو گیا اور اس کی بات مان لی، لیکن جب امی کو پتہ چلا تو انہوں نے تھوڑا سا ہنگامہ کیا، لیکن بعد میں مان گئی اور ہم دربار میں چلے گئے۔ وہاں پہلے کی طرح تانیہ نے وہاں کی مٹی کھائی اور اپنے ہونے والے بچے کی صحت کے لیے منت مانگی۔ جس وقت ہم وہاں سے نکلے تھے اس وقت عصر کا وقت تھا، لیکن جیسے ہی ہم تھوڑا آگے آئے تو آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور شام سے بھی پہلے رات کا سماں ہو گیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ میں خوف زدہ تو بہت ہو رہا تھا، لیکن تانیہ کے حوصلے کو مضبوط کرنے کے لیے میں اس کے سامنے یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے میں بالکل خوف زدہ نہیں ہوں۔ ہمارے شہر سے اودے لال شنکر کا دربار آگے تھا اور شہر کو جانے کے لیے 2 راستے نکلتے تھے جو کہ ایک ساتھ دائیں بائیں واقع تھے۔ بائیں راستے میں جنوب کی طرف موڑ کاٹتے ہوئے راستہ سیدھا شہر کی طرف جاتا تھا اور دائیں جانب جانے سے جنگل کی حدود شروع ہوتی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے گاڑی ڈرائیو کرنی بھی مشکل ہو رہی تھی اور ساتھ میں تانیہ کو بھی دلاسا دے رہا تھا، اس لیے راستے کا پتہ ہی نہیں چلا اور میں نے غلطی سے گاڑی دائیں جانب موڑ لی اور ہم جنگل کی حدود میں کافی آگے نکل آئے۔ تب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ہم بری طرح سے راستہ بھٹک گئے ہیں۔ راستے میں تانیہ کی کنڈیشن بہت نازک ہو گئی۔ میں اس وقت اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا، تاہم میں بہت سلو سپیڈ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا کہ شاید کسی طرف سے کوئی مدد مل جائے، کہیں آبادی نظر آ جائے، اور یہ حقیقت ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ ہماری گاڑی جنگل کو کراس کر کے ایک بہت وسیع قبرستان کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ قبرستان کے ارد گرد بڑے بڑے درختوں اور جھاڑیوں کی بہتات تھی، باقی سارا ماحول اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن قبرستان میں ایک طرف عجیب سی ہلکی ہلکی زرد رنگ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اب تانیہ کی طبیعت ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک میں نے ایک جگہ گاڑی روک دی کیونکہ مجھے اندازہ ہوا غالباً وہ کوئی انسان یا جانور تھا جو اس طرف آ رہا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی اس لیے روکی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ انسان ہی ہو اور ہماری مدد کر سکے۔ چند سیکنڈ بعد میں نے اس انسان کو دیکھ لیا۔ وہ کوئی عورت تھی۔ اس نے ڈھیلا سبز رنگ کا کوٹ نما لباس پہنا ہوا تھا اور کمر تک آتے ہوئے اس کے بال ہوا کے دوش پر لہرا کر اس کے چہرے کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہا تھا۔ وہ میرے گاڑی کے پاس آئی اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، اپنی بیوی کو سنبھال لو اور میرے پیچھے آؤ۔ اس کی آواز ہپنوٹائز کر دینے والی تھی۔ اس وقت میں کسی معمول کی طرح تانیہ کو سہارا دیا اور اس عورت کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ صرف 2 منٹ کا راستہ تھا۔ قبرستان کو عبور کرنے کے بعد ایک جھونپڑی تھی اور وہ عورت تانیہ کو لے کر اس جھونپڑی میں چلی گئی اور مجھے باہر انتظار کرنے کا کہا۔ میں باہر کیا بلکہ اس وحشت ناک قبرستان میں کھڑا تھا۔ قبرستان میں کئی قبروں کے کتبے گرے ہوئے تھے اور کئی قبروں کے آس پاس نیم اور شیشم کے تناور درخت کھڑے تھے۔
تھوڑی دیر بعد وہ عورت باہر آئی اور مجھے اندر جھونپڑی میں ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ اس جھونپڑی میں 2 چارپائیاں بھی تھیں۔ ایک طرف کچھ برتنوں کے ساتھ مٹی کا ایک چولہا بنا ہوا تھا۔ چارپائی پر تانیہ مدہوشی کی حالت میں آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ اس کے پہلو میں کالے کپڑے میں لپٹا ہوا ایک ننھا منا سا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنے بچے کو آغوش میں بھر لیا۔ پھر اچانک اس بچے نے آنکھیں بند کر لیں اور عورت کی کوئل جیسی آواز جھونپڑی میں گونجی، یقیناً آپ تھک گئے ہوگے، برائے کرم دوسری چارپائی پر بیٹھ جائیں یا پھر سو جائیں۔ نہ جانے اس کی آواز میں ایسی کیا بات تھی کہ میں نے ایک معمول کی طرح اس کی بات مان لی اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ نیند کی دیوی جلدی ہی مجھ پر مہربان ہو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو دن چڑھ آیا تھا۔ تانیہ چارپائی پر ابھی تک سو رہی تھی۔ اس عورت اور میرے بچے کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اپنے آس پاس دیکھا۔ میرے تکیے کے نیچے ایک کاغذ پڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ فولڈ کیا ہوا کاغذ نکالا اور اس کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کی۔ جواد، تم یقیناً سوچ رہے ہوگے کہ میں کون ہوں، اس ویران و سنسان جگہ پر میرا کیا کام ہے۔ تمہارے دماغ میں تو رات کو بھی یہ سوالات آ رہے تھے، لیکن رات کو میں نے اپنے علم سے سحر سے تمہارے دماغ کو سن کر دیا تھا۔ میری داستان بہت دکھی ہے، لیکن زیادہ طویل نہیں۔ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی اور 20 سال تک سوائے خوشیوں اور مسرتوں کے میری زندگی میں کچھ نہ تھا۔ 20 سال کی عمر میں میری شادی حاشر کے ساتھ ہو گئی۔ شادی کے کچھ سالوں بعد مجھے پتہ چلا کہ ایک بانجھ عورت ہوں۔ حاشر نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا اور یہ سب دیکھتے ہوئے میں نے اپنی کلائی کاٹ کر خودکشی کر لی تھی۔ میں ایک ایسے بچے کی تلاش میں تھی جس کو میں اپنے ساتھ روحوں کی دنیا میں لے جا سکوں۔ کئی برس گزر گئے اور میں نے ان سالوں میں کئی بچوں کو حاصل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہمیشہ نیکی کی طاقتیں میرے اور میرے مقصد کے بیچ حائل ہو جاتی تھی۔ لیکن تمہارے بچے کو لے کر جانے کی اجازت مجھے نیکی کی طاقتوں نے دے دی۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس بچے کے لیے تم نے اور تمہاری بیوی نے کبھی خدا کے سامنے فریاد نہیں کی، بلکہ اس ڈھونگی اودے لال شنکر کے دربار میں گئے، جو مرنے کے بعد بھی لوگوں کو گمراہی کے راستے پر ڈال کر دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا تھا۔ تم نے اس ڈھونگی سے مدد مانگی، لیکن خدا نے تمہاری اس باغیانہ حرکت کو نظر انداز کرتے ہوئے خوش کیا، لیکن تم نے اس کو بھی اس ڈھونگی اودے لال شنکر کی طاقتوں کا کرشمہ جانا۔ تھو ہو تم لوگوں پر، اور تمہاری سزا خدا نے یہ تجویز کی ہے کہ تم کبھی اپنے بچے کا منہ نہیں دیکھ پاؤ گے، اور یہی مکافات عمل ہے۔ آگے صفحہ خالی تھا۔